بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستان کے اندر کچھ عرصے سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس کا نام ہے ارتغل غازی، اور وہ ترکی سے پاکستان پہنچا. اور اس ڈرامے کو جس لیے بنایا گیا ہے، جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کو یہ بتایا جائے، نوجوانان اسلام کو بتایا جائے کہ ہم نے کس طرح اسلام غلبہ حاصل کیا، کس طرح مسلمان بنے، ہمارے قوت کس طرح حاصل ہوئی، اور ہم کس طرح کامیاب ہوتے رہے، اور ہم نے اتنا عرصہ دنیا پر حکمرانی کی. تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو ڈرامے کو بنایا گیا، اور اس کو پاکستان میں اور ترکی میں اس کو چلایا جا رہا ہے، بار بار اس کو دکھایا جا رہا ہے. تو نوجوان نسل کا بہت زیادہ رجحان اس ڈرامے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالم دین، ایک مولوی صاحب اس پر فتنہ پھیلا دیا. اس ڈرامے کے جو اصل مرکز ہے، جو اس کے اصل روح ہے، جو ڈرامے کی اصل بنیاد ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈرامہ کامیاب ہو رہا ہے، وہ حضرت شیخ ابن عربی ہیں. تو ان کے متعلق جو ہے وہ مولانا صاحب نے ان شیخ ابن عربی کو کافر کہہ دیا، اور اتنا بڑا کافر کہ وہ فرعون سے بھی بڑا کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی ایک بزرگ حیثیت، ایک بزرگ شخصیت کو اتنا بڑا فتویٰ لگا دینا. وہ دیکھیں کلپ، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس نے کیوں ایسے کیا. نہیں لگاتے، ہم ابن عربی پر فتویٰ لگاتے ہیں، ابن عربی فرعون سے بھی بڑا کافر. نہیں لگاتے، ہم ابن عربی پر فتویٰ لگاتے ہیں، ابن عربی فرعون سے بھی بڑا کافر. ہم ابن عربی پر فتویٰ لگاتے ہیں، ابن عربی فرعون سے بھی بڑا کافر. تو سامعین محترم، اس آپ نے سنا کہ وہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کافر ہو گیا شیخ ابن عربی. تو ان کے پیچھے ایک انگریز کی، ایک غیر مسلم کی، ایک یہود و نصارہ کی سازش ہو سکتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان اگر یہ ڈرامہ دیکھیں گے تو لامالہ ان کے جذبات ایک بار پھر اجاگر ہوں گے، ان کی کوشش اور ان کی محنت پھر ایک بار جو ہے حضرت شیخ ابن عربی اور ارتغل غازی جیسی وہ تربیت حاصل کر لیں گے، اور وہ اس سوچ کو آگے لے کر چلیں گے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو آگے کر کے ہمارے بزرگوں کو، اور جو ہمارے ملک کی اور ہمارے اسلام کی جو کامیابی کی بنیاد بنے، اس کو اختلافیہ بنا کر اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ ان جیسے لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.